ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں، اور بریک کے دوران بھی ہم محترمہ گنوار بھٹو صاحبہ سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے ان یادگار لمحات کی جو خاتون اول محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے اس خطے میں اور بالخصوص لاڑکانہ میں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنا ٹائم جو ہے دیا اور ان کے لیے خدمات کی۔ پر یہاں پر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں محترمہ گنوار بھٹو کے فرزند اور شہید مرتضی بھٹو کے فرزند اور خاتون اول کے پوتے جونیئر ذوالفقار، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور آپ سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، آپ کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں کہ آج ایک اور آپ کے لیے غم کا لمحہ ہے، بٹ یہ ہے کہ قومیں اسی سے سیکھتی ہیں، اور آپ کا خاندان جو ہے فخر کا مقام رکھتے ہیں ہم لوگ کہ خاص طور پہ اس ویژن کے لیے آپ لوگوں نے جس طرح قربانی دی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے پاکستان کے لیے اور بالخصوص صوبہ سندھ کے لیے اور لاڑکانہ کے لیے کام کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، پر یہاں پر ایک بات میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہ میں اور محترمہ گنوار بھٹو صاحبہ سے یہ بیٹھ کے شیئر کر رہا تھا کہ جب محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ لاڑکانہ میں الیکشن کمپین کر رہی تھی اور جلسہ کر رہی تھی، جب مرتضی بھٹو وطن واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک تاریخی لمحات اس غیور عوام کے سامنے رکھے تھے اور ان سے چند سوالات کیے تھے لاڑکانہ کے لوگوں کے ساتھ۔ لاڑکانہ کے لوگ جب بھٹو فیملی ان کے سامنے آ جاتی تھی یا کوئی جلسہ ہوتا تھا تو وہ اپنا کام سب کچھ چھوڑ کے کوشش کرتے تھے کہ ایک جھلک جو ہے ہم بھٹو خاندان کی دیکھ لیں، ان پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور اس جلسہ گاہ میں بھی میں آپ کو اگر یہ ویژول دکھاؤں گا، فوٹیج دکھاؤں گا کہ آپ وہ دیکھیے گا اور آپ فیصلہ کیجئے گا کہ آخر محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے لاڑکانہ میں کیا کہا تھا۔ آئیں چلیں دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی یہ کلپ۔ لاڑکانوں میں سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے غیرت مند شہریوں، تمہارے ماں تمہیں سلام پیش کرتی ہے۔ میں آج تمہارے سامنے اپنے بیٹے کا پیغام لے کر آئی ہوں، شہید کے بیٹے کا پیغام لائی ہوں، شہید کے وارث کا پیغام لائی ہوں۔ میرا پیارا بیٹا جو وطن واپس آنے کے لیے بےتاب ہے، جسے اپنے گھر بار سے، اپنی زمین سے، اپنے بہادر لوگوں سے، جیالے نوجوانوں سے 16 سال تک دور رہنے پر مجبور کیا گیا، وہ وطن کی حسین فضاؤں میں سانس لینا چاہتا تھا لیکن اسے آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ عظیم والد کے قدموں کے نشان دیکھ کر منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ شہید چیئرمین نے آپ کے لیے ہی جان دی تھی یا نہیں دی تھی؟ شہید بھٹو آپ سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ آپ شہید بھٹو سے محبت کرتے ہو؟ یہ آپ کے محبوب قائد شہید بھٹو ہی تھے۔ آپ کو یاد ہے شہید بھٹو کی آواز کیسی تھی؟ مرتضی جیسی تھی۔ شہید بھٹو کتنے وقار سے چلتے تھے۔ شہید چیئرمین کے آنکھوں کی چمک آپ کو یاد ہے؟ آپ وہی آواز سننا چاہتے ہو؟ آپ وہی آواز سننا چاہتے ہو؟ آپ وہی پروقار چال دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ شہید چیئرمین کی آنکھوں کی چمک دیکھنا چاہتے ہو؟ تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ آ رہا ہے۔ جس کی آواز شہید جیسی ہے، جس کی چال شہید جیسی ہے، جس کی آنکھ میں چمک شہید کی آنکھوں جیسی ہے، وہ آ رہا ہے۔
وہ شہید بھٹو کے جرأتیں لے کر آ رہا ہے، وہ شہید بھٹو کی سچائیاں لے کر آ رہا ہے، وہ شہید بھٹو کی توانائیاں لے کر آ رہا ہے۔ ہر ایک دل سے آواز آئے گی مرتضی مرتضی، ہر گلی سے آواز آئے گی مرتضی مرتضی۔ اتنی زیادہ ہے، اندھیرے اتنی زیادہ ہے، انہیں دور کرنے کے لیے ایک طاقتور شخصیت چاہیے۔ مرتضی بھٹو وہ شخصیت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھی اور اس میں واضح طور پہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ جس طرح بات کر رہی تھی اور جلسے سے خطاب کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آج واپس آ رہا ہے مرتضی بھٹو۔ اگر آپ کو بھٹو کی یاد دانی ہے، آپ کو بھٹو کو دیکھنا ہے، تو لاڑکانہ کے عوام آج واضح طور پہ بتا دیں کہ آپ میر مرتضی بھٹو کو دیکھیں گے۔ آج انہوں نے جس طرح جلسے سے خطاب کیا، ایک یہ تاریخی جلسہ تھا۔ تاریخ ہمیشہ یاد رہتی ہے دنیا میں، چاہے میں رہوں یا آپ نہ رہو، کوئی رہے نہ رہے، پر جو تاریخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اس تاریخی لمحات کے ساتھ ساتھ میں آج پھر محترمہ گنوا بھٹو صاحب سے سوال کروں گا کہ ہم موجودہ صورتحال پہ بھی اگر ہم بات کریں کہ ایک نعرہ دیا تھا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہ روٹی کپڑا اور مکان، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کی جو سیاست ہے ملک کے اندر، آج لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹر کا دور اچھا تھا، پچھلا دور چاہے مشرف کا ہو، جنرل ضیاء کا ہو، جمہوری حکمران، صحافی اور تمام حلقے کبھی بھی ڈکٹیٹر کو سپورٹ نہیں کرتے، بٹ یہ ہے کہ پھر آج چینی نہیں، روٹی نہیں، بجلی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، ہاسپٹل نہیں، کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس کو؟ یہ جب لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کا دور بہتر تھا، یہ اس کا مطلب کہ لوگ تبدیلی نہیں دیکھ سکتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے صرف یہ ممکن ہے، جو ڈسپنسیشن پولیٹیکل ڈسپنسیشن وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری ڈسپنسیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ڈکٹیٹر بہتر تھا اسی دور سے۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ مشرف کا دور خراب تھا، لیکن زرداری اس سے خراب اور ہے، زرداری کا دور۔ لیکن اور یہ سب ایک دوسرے سے یہ ایک سلسلہ ہے، یعنی جو ہم آج پہنچ گئے، حالات جس پہ ہم آج پہنچ گئے، یہ آج سے صرف شروع نہیں ہوئے، یہ ضیاء الحق کے وقت سے آج تک جو اقتصادی حملہ ہو رہا ہے اس ملک کے اوپر، یہ اس کا تسلسل ہوا ضیاء الحق کے وقت سے، IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، ورلڈ ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے، سارے مغربی ممالک کے ذریعے، جب ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے کہ ایکسپورٹ پرائسز وغیرہ سب رو مٹیریل، ہمیں رو مٹیریل ایکسپورٹ کرنا، جو شرائط ہے ہمارے اوپر غیر منصفانہ شرائط، اقتصادی شرائط، یہ اقتصادی حملہ کا حصہ ہے۔ سب لوگ کافی سیاست دان کہہ رہے ہیں اور سیاسی پارٹیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیرستان میں حملہ ہو رہا ہے، عسکری حملہ ہو رہا ہے، یہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا ہے اقتصادی حملے پہ۔ اور جب ایک غریب آدمی، جیسے آپ نے کہا اور جیسے ہم نے سب دیکھا کل، کہ ایسا کھڑا ہوتا ہے سڑک کے بیچ میں اور اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اور سڑک پہ تھی پارلیمنٹ کے سامنے، اور پارلیمنٹ کے سامنے، اس کا مطلب پاکستان کے الیکٹڈ نمائندے بیٹھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ، اس کا احتجاج وزیرستان پہ نہیں ہے، اس کا احتجاج اس لیے ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ ابھی ہمارے ملک میں غریب عوام فوڈ، خوراک کی قیمت ان کی 80 and 90% اس کی آمدنی سے نہیں زیادہ ہے۔ خوراک کی قیمت represents 90% of the income of a poor man۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر اس کے پاس انکم ہے، پورا انکم خوراک پہ اس کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں رہتا ہے علاج کے لیے، تعلیم کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے،
تو and this is the reason of the economic attack that Pakistan is witnessing. اچھا یہاں پہ ایک سوال محترمہ میں یہ فرماؤں گا, یہ عرض کروں گا آپ کے لیے کہ یہ فرمائیے گا کہ کیا اب الیکشن آپ کو قریب نظر آ رہے ہیں؟ اگر الیکشن ہوں گے تو آپ سچویشن کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت لوگ جو ہے 3 سال 4 سال سے آزماتے رہے ہیں, نہ کسی کو نوکری ملی, نہ تو کپڑا ملا, نہ مکان ملا, لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ آخر وہ کہاں جائیں؟ اگر الیکشنز آج ہوگی اور عوام ایسے بھی ان کی سوچ ایسے بھی رہے گا کہ پہلا ظالم اسی ظالم سے بہتر ہے, تو کچھ تبدیلی نہیں آئے گی. عوام کو یہ اسی چیز پہ بلیف, ایمان, یقین رکھنا چاہیے کہ وہ خود تبدیلی لا سکتے. ہمیں نہ پہلا ظالم کو قبول کرنا, نہ آج کے ظالم کو قبول کرنا, نہ کل میں بھی کسی ظالم کو قبول کرنا, کیونکہ بس یہ صرف ہماری قسمت ہے. نہیں, ہمیں تصور کرنا چاہیے کسی ایک دوسری نئی ریاستی نظام جو اس میں انصاف ہوئے گا, جو اس میں مساوات ہوئے گا, جو اس میں آزادی ہوئے گا. اور ہم نے یہ عوام کو پیش کیا تھا کہ جمہوریت کبھی نہیں ہو سکتی ہے ایسے پارلیمنٹ کے ذریعے جو یہ پارلیمنٹ جو اٹس اے پارلیمنٹ آف شیم, اٹس اے پارلیمنٹ آف دا ایلیٹ. یہ پارلیمنٹ اوپر کا طبقہ کا ایلیٹ ہے جن کو فائدہ ہے اسی نظام سے جو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے غریبوں کے لیے. وی ہیو ٹو چینج اٹ. جمہوریت کا مطلب کہ عوام خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ بتائیں آج کے پاکستان عوام کتنے فیصلے کر سکتے ہیں, ہر کس ایشوز پہ وہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ نتھنگ. ایون انڈر مشرف's لوکل باڈیز کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے تاکہ وہ حکومت کریں گے اپنے یونین کاؤنسل میں. تو دس از ناٹ جمہوریت. دس از ایسے جمہوریت تھی جیسے سندھ کلب میں ہوتی ہے. جی یہ فرمائیے گا کہ مفاہمت کی سیاست زرداری صاحب نے آتے ہی شروع کر دی, ہر طرف مفاہمت. تاہم ابھی تک مفاہمت کی سیاست چل رہی ہے, روٹے ہوئے کو منانا اور واپس لے آنا, پارلیمنٹ میں بٹھانا. کیا مفاہمت کی سیاست تمام لوگوں کے لیے تھی؟ آپ لوگوں کے لیے کوئی مفاہمت کی سیاست میں حصہ نہیں تھا؟ مفاہمت صرف اوپر طبقہ کے لیے ہے کہ زرداری ایسے مٹائی سے سب کو تھوڑا دیتا ہے کہ آپ میں آپ کو ایک منسٹری دوں گا, آپ کو ایک. دس از ناٹ اے مفاہمت فار دا پیپل. یہ مفاہمت تاکہ وہ سب یہ سارے اوپر کا طبقہ کے پورے ملک کی عمارت سب شیئر کریں گے. That has nothing to do with the people. This مفاہمت is nothing, is not politics. This is not politics. زرداری امریکہ کا ایجنٹ ہے اور امریکہ کے خاطر کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ سب راضی بنائیں گے تاکہ کوئی ریولیوشن, کوئی انقلاب, کوئی کیوس, کوئی بد امن و امان نہیں ہوگا, کیونکہ پھر امریکہ کے لیے یہ اچھا نہیں. یہ تو سیاسی ہو گئی کہ مفاہمت سب سے مل کے کریں. میرا سوال آپ سے یہ تھا جو میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ فیملی مفاہمت جیسے زرداری اور آپ کی جو فیملی ہے اس میں کوئی مفاہمت ایسی نہیں آئی, یا لوگوں نے یا جو بزرگان تھے انہوں نے کوشش کی کہ دونوں آپ لوگوں کو بٹھا کے بات کی جائے, اور آپ کیا اس پہ ایگری ہوں گے کہ آنے والے وقت میں یہ اپنے سارے بچے جو ہے ایک دوسرے سے کزن ملیں؟ کیا ایسا ہے سلسلہ؟ آپ کس قسم کا مفاہمت, یعنی اگر ہم بیٹھیں گے مفاہمت کرنے کے لیے, میں کیا اس سے پوچھوں گی آپ کیسے امیر مرتضیٰ کا قتل کا فیصلہ کیا؟ جی اچھا ٹھیک ہے, ابھی ہمیں پتہ چلا. یہ کیسا مفاہمت ہو سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان مجرم لوگوں کے ساتھ, اور ان لوگوں کے ساتھ جو غدار ہے, جو امریکی ایجنٹس ہے؟ مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے. یہ فیملی ابھی یہ لوگ فیملی نہیں ہیں, ختم. یہ لوگ صرف اور صرف سیاست, پاور اور منی دیکھتے ہیں. یہ اس ملک کے غدار ہے, امریکی ایجنٹس. یہ لوگ بھٹو کے قاتل ہے,
from the Zulfikar Ali Bhutto till Benazir Bhutto, till Begum Nusrat Bhutto, there is no mufahamat. Mufahamat kis cheez ke liye? For what end? Tell me, for what end? انہوں نے ابھی تک انکار کیا کہ ان کا that we have nothing to do with Mir's murder. لیکن میرز مرڈر آپ کے حکومت میں ہوئے. لگاری نے ایسا ٹی وی میں بتایا کہ آپ لوگ اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ یہ مرتضی should be stopped. There are so many what do you call it, proofs and instances that keep directing the responsibility towards you. The police was your police. This Wajid Durrani was in charge of the chowk. The man was killed under your government. اور ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کہہ سکے تاکہ یہ جو شک ہے آپ کے اوپر ختم ہو جائے گا. صرف اور صرف آپ نے جسٹس کو استعمال کیا, ملتوی کیا تاکہ آپ کو بری کریں گے. But then have they ever been able to defend the role of their government and the death of Mir Murtaza Bhutto? Have they ever been able to defend their shortcoming or the lack of taking the right actions in what concerns Benazir Bhutto's murder? So there is no space for mufahamat for such people. یہ لوگ ملوث ہیں, مجرم ہیں, اور بس ان سے نہیں ہو سکتی مفاہمت کبھی بھی کسی بھی وقت. How? Okay, right. For what? اب آتے ہیں اس سچویشن پہ کہ یہ تو ہو گیا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مرتضی بھٹو کے مرڈر میں انوالو تھے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ اب ایسی صورتحال جو اس وقت نظر آ رہی ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جسٹس ہے؟ No. اگر جسٹس ہے صرف حکمران کے لیے جسٹس ہے. The system of justice in Pakistan صرف اور صرف حکمرانوں کے لیے بنا ہوا ہے, عوام کے لیے نہیں بنا ہوا ہے. عوامی جسٹس ایسا بنے گی جب جسٹس دلانے, انصاف دلانے عوام کے ہاتھ میں ہوگا. جب آپ جوری سسٹم بنائیں گے اور ہر علاقے میں, ہر علاقے کے سطح پر آپ اپنا مسائل حل کر سکتے ہیں جسٹس کے ذریعے. کہ یعنی یونین کاؤنسل میں اگر کوئی جرم ہوگا, جو ہوگا ادھر جوری بنے گا اور دونوں پارٹیاں کے مرضی پہ, اور ادھر فیصلہ ہوگا اور اسی جوری کے فیصلہ, اور جوری میں مرد اور عورت بھی ہوں گے, اسی جوری کا فیصلہ قانونی فیصلہ ہوگا. صرف اور صرف پھر انصاف عوام کے لیے ہو سکے گا. لیکن جب تک آپ کا جسٹس سسٹم ایسا سینٹرلائزڈ ہے, جب تک آپ کی جوڈیشری صرف بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے, اور ایسے بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے جن کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے عوام کے سامنے, you will never get justice. Justice is only for the people in power. جی, یہ فرمائیے گا کہ ملک کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو کراچی سے کشمیر تک لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بڑا اس وقت المیہ ہے. شہر قائد آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی ماہ میں خون کی ہولی کھیلتا رہا اور آئے دن اتنے قتل و غارت ہوتی رہی. کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے باوجود تمام حکمران مل جل کے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ مفاہمت کی سیاست ہے یا صرف اپنے مطلب کی سیاست ہے یا عوامی سیاست ہے؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن تو پہلے سے خراب تھی اور آج اور خراب ہو گئے, کیونکہ حکمران خود گن آرمز لائسنسز دیے. یو ہیو دا MQM government gave licenses to their people, and the PPP government gave their licenses to their people, especially I'm speaking in Sindh. تو لا اینڈ آرڈر اور خراب ہو گئی. اور پولیس کا اکاؤنٹیبلٹی, پولیس کس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے؟ عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے؟ نہیں. پولیس even the orders of the چیف جسٹس فالو نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پولیس کا سسٹم غلط ہے.
police آج it's become the private army of the rulers. اگر پولیس کا سسٹم بھی اس کی ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی کہ وہ یونین کاؤنسلز کے پاس لوکل باڈیز کے پاس ان کے اوپر پاور ہے, یعنی پولیس کا اختیار لوکل باڈیز کے ہاتھ میں ہے, تو پولیس ٹھیک ہو جائے گا اور عوام یعنی پولیس عوامی پولیس ہو جائے گا, اور پھر یہ عوام کے لیے لا اینڈ آرڈر بنا سکتا ہے اور محفوظ اچھے لا اینڈ آرڈر بنا سکتا ہے اور عوام کو محفوظ رکھ سکے گا. یعنی the accountability of the police is in the hands of the people. So now we said justice in the hands of the people and accountability of police in the hands of the people. Warna you will have no law and order and you will have no justice. جی یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ابھی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں کئی وزراء جو ہے وہ ابھی بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کی مجبوریاں ہیں, کچھ لوگ جو ہے واضح طور پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بہت سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے گا حالیہ دنوں میں ذوالفقار مرزا کے جو بیانات تھے وہ کافی جو ہے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پہ آگے پیچھے. اب یہ صورتحال ہے کہ کیا آنے والے الیکشن میں یا اس سچویشن میں بہت سے لوگ دوبارہ کیا جوائن کریں گے, یا آپ سے کوئی ایسے رابطے ہوئے ہیں کہ شہید بھٹو کو جوائن کریں, پیپلز پارٹی کو جوائن کریں جو اصل بھٹو کی وارث ہے؟ جی بہت دیر از ڈائریکشن لائک دس. میں یہ محسوس کرتی ہوں اور کہہ سکتی ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں اور لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آنے والے الیکشنز میں سب ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکمران آخری کوشش کریں گے کہ عوامی راج عوامی پارٹیاں ان کو روکیں گے. اور آئی نو دیٹ دیر آر ادر پارٹیز جو کرپٹ نہیں ہیں, جو مین پارٹیز نہیں ہیں, اور مجھے پتا ہے بھی کہ کئی نئے لوگ بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی تحریک بنائیں گے, سیاسی تحریک بنائیں گے جو اس میں کرپشن نہیں ہوگی. لیکن آئی ڈونٹ سی, میں یہ نہیں دیکھ سکتی ہوں کہ یہ لوگ ابھی تک سمجھ گئے کہ پاکستان کا مسئلہ کا حل کیسا ہو سکتا ہے. ابھی تک یہ لوگ جو میں سمجھتی ہوں ایلیٹ اوپر کا طبقے کے لوگ ہیں, ابھی تک دے آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ فار دا عوام. ابھی تک وہ تیار نہیں ہیں کہ آئی ایم ایف کی سیاست اور امریکی اکنامک سیاست کا مخالفت کے لیے تیار نہیں ہے. سو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ unless and until they believe in the decentralization of power. All these people who speak about democracy, لیکن سب میں سمجھتی ہوں ڈکٹیٹرز ہے کہ ڈیموکریسی ٹھیک ہے, ڈیموکریسی لیکن میری مرضی پہ ہوگا, یا صرف ہم یعنی ہمیشہ جو فیصلے ہیں عوام کے, وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ بنائیں گے, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ عوام کو اپنے لیے بنانا کا حق دیں گے. صرف اس طریقے سے جمہوریت ہو سکتی ہے کہ عوام خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ احسان کا وقت ختم ہو گیا کہ ہم جو we will make for the people mills, we will make for the people schools, we will make for the people, we will give the people money. No, the people need this power in their own hands, and unless we are not ready to give it to them, nothing is going to change. اچھا, پاکستان میں محترمہ اپوزیشن کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تو بیٹھی ہے, اس کے لیے آپ کچھ فرمائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ حقیقی اپوزیشن ہے؟ I think it's not, no, I believe that opposition کافی میلو رہے, میلو یعنی نرم رہی جب سے زرداری اقتدار میں آیا, اور اتنا میلو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر دوبارہ اگر ان کے پاس بالکل کلیئر پروگرام نہیں ہے ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے, جمہوریت کے لیے, تو ہمیں ابھی سبق سیکھنا چاہیے عرب اسپرنگ سے. کہ دیکھیں ادھر لوگ شروع میں عوام
सच्ची से निकले सरकोम में। जब तूनिस में एक लड़का जैसे हमारा इधर एक शहरी किया, अपने आप को खुदकश किया, तूनिस में एक जवान लड़का खुदकश किया और उसकी वजह से फिर अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। तूनिस, मिस्र, लीबिया, सीरिया, यमन, बहरीन। लेकिन अभी जो नज़र में आ रहा है कि उसी रिवॉल्यूशन में अभी साम्राज्य कब्जा हो रही, अब साम्राज्य कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं अवाम के पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं था, अभी एजेंडा डिफाइन कर रहे हैं। और इसलिए हमें भी पाकिस्तान में कि ओपोजिशन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पोजिशन इज़ नॉट इनफ। और मुझे यकीन है कि ये दिन जल्दी से आएगा कि लोग निकलेंगे स्ट्रीट्स में, लेकिन ये भी ख़तरनाक टाइम है, क्योंकि अगर लोग मुनज़्ज़म नहीं हैं एक क्लियर एजेंडा के साथ कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आज़ादी अजनबी अफवाज से, आज़ादी साम्राज्य से, आज़ादी इक़्तिसादी आज़ादी, ये सारी चीज़ें अगर लोग मुनज़्ज़म नहीं हैं, नहीं समझते कि ये ज़रूर है, तो फिर तहरीक पे दोबारा कब्जा होगा। ये फरमाइएगा कि क्या ऐसी तहरीक होती है इस मुल्क के अंदर और लोग सड़कों पे आते हैं तो शहीद भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप उनके साथ होंगे? अच्छा मोहतरमा, बिल्कुल हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, आखिरी उसमें आप ये फरमाइएगा कि अब इस सिचुएशन में आप लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद ग्रुप जो है वो एक अहम रोल रखता है, और ये भी कहावत है जो हम सुनते हैं कि भुट्टो के वारिस भुट्टो ही हैं। तो आप ये बताइएगा कि अब जो है इस सिचुएशन में कैसे आप इस लोगों के लिए जो एक निवाले के लिए तरस रहे हैं, जिनको इस विजन के लिए सोचते हैं कि जो भुट्टो ने नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान, हर गयूर अवाम जो आज बच्चा पैदा हुआ है वो भी जिये भुट्टो कहता है, उसको भुट्टो ने नहीं देखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पर उसके बावजूद उसके जहन में, उसके विजन में यही नारा है। क्या कहेंगी आप? हमें ये नारा दोबारा इस नारा का मतलब बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि इस जरदारी के अरसे में और यानी भुट्टो के बाद जो लीडरशिप आया पीपल्स पार्टी में, उन्होंने सिर्फ लोगों को शर्म करवाया ताकि वो वोट देंगे। इमोशनल तौर पर देयर वाज एन इमोशनल ब्लैकमेल कि गिव अस बिकॉज वी लॉस्ट आवर फादर। अभी हमें शहीद भुट्टो की जिम्मेदारी के लोगों को बताना चाहिए इस नाम का मतलब क्या है। शर्म की वजह से नहीं देना चाहिए वोट, लेकिन सियासी शऊर के साथ वोट देना चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया मोहतरमा गनवा भुट्टो साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया जिस पर कि हमारे साथ आप बैठे। नाज़रीन, हमने एक छोटी सी कोशिश की कि लाड़काना में अल-मुर्तज़ा हाउस में मौजूद थे हम, और हमने यहाँ पर जो है आज मोहतरमा गनवा भुट्टो साहिबा से बैठ के बात की और उनसे जानने की कोशिश की। बिलाखिर यहाँ पर उन्होंने ये फरमाया कि इस मुल्क में तहरीक आएगी और गयूर अवाम जो पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनकी क़यादत एक दफ़ा और भुट्टो ख़ानदान करे, तो आज फिर उन्होंने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि इस मुल्क, इस कौम के लिए एक दफ़ा फिर वही नारा लेके रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। भुट्टो ख़ानदान आगे बढ़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, पर इस मुश्किल से लड़ना है और भुट्टो अज़म को आगे बढ़ाना है। अपने मेज़बान आफ्ताब मुगरी को लाड़काना से इजाज़त दीजिए कि आने वाले वक्त जो है मेरे मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए और आप ले लिए एक अच्छा दिन साबित हो।